دے نہیں سکتے. آپ بنی بنائی ریلوے لائن جو نئی بنائی ہے اس پہ آپ ٹرین نہیں چلاتے آپ, اور آپ کہتے ہیں ہم نے بڑا کام کیا. پنکچویلٹی آپ نے برباد کر کے رکھ دی ہے. اور تو اور مسافر کوچز آپ کی شارٹ ہیں. چیئرمین صاحب مسکرا رہے ہیں, یہ بھی ریلوے کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبر ہیں, کافی انہیں پتہ ہے. فریٹ ویگنز آپ کی خراب ہیں. اور ایک اور الزام لگایا گیا جی یہ لوکوموٹیو زیادہ خریدے تھے. سنیں ذرا, ٹوٹل لوکوز 461 ہیں, ان میں وہ 69 لوکوز بھی شامل ہیں جو جنرل جاوید اشرف قاضی لے کے کباڑ خانے میں کھڑے کر گئے ہیں. انہیں تو آج تک نہیں کسی نے بلایا. جو ملک چلاتے ہیں, ملک کو سرو کرتے ہیں, ان کو گھسیٹتے ہو, ان کو 1.5 سال جیل کٹواتے ہو. اور جو لوکوز ہم لے کے آئے ہیں ان پہ جو انویسٹمنٹ ہوئی تھی ان سے دگنی ارننگ وہ ریونیو کما کے دے چکے ہیں اس کو, پاکستان ریلویز کو. تو ہم تو جیلیں کاٹ کے آئے. اور جو وہ لوکوز جو ناکارہ سکریپ لے کے آئے ہیں ان کو کوئی بلانے والا, انہیں کوئی کال اپ نوٹس نہیں جاتا. جرت ہے کسی کی انہیں کال اپ نوٹس بھیجے؟ عائشہ وائنڈر پلیز. سر مجھے بات تو میری پارٹی کا ٹائم ہے پورا کرنے دیں آپ. تو گزارش یہ ہے کہ ٹائم جو ہے نا وہ پارٹی کنزیوم کر گئی ہے. ہم نے جناب آپ کو 142 کے قریب نئے لوکوموٹیو دیے تھے جن میں 24 اوور ہالڈ لوکوموٹیو تھے 5 سال میں. آپ نے ایک لوکوموٹیو 3 سال میں نہ اوور ہال کیا نہ نیا ایڈ کیا. اور آپ کے جو اوور ایج لوکوموٹیوز ہیں وہ ان کی تعداد 234 ہے. ابھی 234 لوکوز وہ ہیں جو اوور ایج ہو چکے ہیں, اور آپ الزام لگاتے ہیں کہ ہم زیادہ لوکوز لے کے آ گئے ہیں. تو ریلوے میں ML1 پہ, ML1 جی ہم نے بڑا کام کیا ہے. ارے بھائی فریم ورک ایگریمنٹ ہم نے کیا, پریلیمنری ڈیزائن ہم بنا گئے, اس کے لیے SPV ہم نے بنایا. آپ نے کیا کیا, آتے ہی آپ نے وہ جو ایک اسپیشل یونٹ تھا SPV اس کو توڑ دیا. اب تک کوئی SPV نہیں بنا. 3 سال میں ML1 کا فیز 1 مکمل ہونا تھا اور 160 پہ ٹرین فیز 1 میں چلنی تھی. ابھی آن گراؤنڈ کام شروع نہیں ہوا. ابھی آپ نے لون نیگوشیٹ نہیں کیا, ابھی آپ نے ریٹ طے نہیں کیے, آپ نے ML1 پہ کچھ نہیں کیا, اور آپ قوم سے مسلسل غلط بیانی کرتے ہیں. تو گزارش یہ ہے, اس پہ الگ بات کر لیں گے کسی وقت. میں بہت لمبی بات نہیں کرنا چاہتا, مگر میری گزارش یہ ہے کوئی ایسا بجٹ جس سے لوگوں کی بھوک کم نہ ہو, غربت کم نہ ہو, بے روزگاری بڑھ جائے, کساد بازاری بڑھ جائے, اسے کامیاب نہیں ناکام بجٹ ہی کہا جائے گا. دوسری گزارش یہ ہے, آپ کے پاس 2 برس رہ گئے. آپ نے, وزیر اعظم صاحب نے کہا جی کہ اپوزیشن فوج کو اکساتی ہے. بتاؤ بھائی, فوج کے کس افسر کو کس سیاستدان نے اکسایا کہ آپ کی حکومت ختم کی جائے؟ ہم نہیں اکساتے, نہ ہم نے اکسانا ہے. ہم اپوز کریں گے آپ کو, کرٹیسائز کریں گے آپ کو, دھرنا دے کے آپ کی حکومت نہیں گرائیں گے, کیونکہ دھرنے دے کے جب حکومتیں گرائی جاتی ہیں تو پھر اگلی حکومت بھی دھرنے سے گرتی ہے. آپ اس خوف سے نکل جائیں باہر, لیکن آپ کچھ کر کے دکھائیے. آپ نے پاکستان کی ریاست کا مذاق بنا دیا. آپ جہانگیر ترین کے لیے علی ظفر ایڈوکیٹ محتسب ہے, ہماری محتسب نیب ہے. آپ کے 2 وزراء پکڑے جائیں 90 دن میں باہر آئے, ہم 1.5 سال باہر نہ آئیں. آپ جا کے کوشش کریں کہ ہماری ضمانتیں کینسل کروائیں. ہم آپ کے ساتھ یہ نہیں کریں گے, میں اس پہ بالکل کلیئر ہوں, کیونکہ کہیں انتقام کا سلسلہ رکنا چاہیے. مگر آپ نے بھی کہیں رکنا یا نہیں رکنا؟ آپ نے یہ ملک چلانا یا یہ تماشا لگانا ہے؟ یہاں پہ پاکستان خطرات میں گھرا ہے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ملک کے لیے سوچیں, اور گروہی تعصبات اور گروہی سیاست سے اوپر اٹھ کے سوچا جائے. میں چیئرمین صاحب ٹاک شوز میں نہیں جاتا, اس لیے نہیں جاتا کہ میں تنگ آ چکا ہوں. میں سمجھتا ہوں ہمارا سب کا حال تقریباً یہ ہے, اپنے اپنے گروہوں کے لیے اور اپنے اپنے ونگز کے لیے ہم جھوٹ بولنے کی آخری حد تک چلے جاتے ہیں, اور اپنی قبر ہمیں یاد نہیں ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے جھوٹ بولنے کی, کسی کی سیاست میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوتی. مہربانی کریں آپ ایک نیشنل ہارمنی کی بات کریں. اب چھوڑ دیں رٹ کرپشن کی, یہ چورن نہیں بکنے والا. اب تو عدالتیں بھی جاگ چکی ہیں اور عدالتیں فیصلے دے رہی ہیں. تو آپ مہربانی کریں, جو وقت باقی ہے. دیکھیں ایک سوچ یہ ہے, چیئرمین صاحب یہ کام کی بات ہے, سن لیں اور مجھے کرنے دیں. ایک سوچ یہ ہے کہ آپ کی حکومت ناکام ہو, مگر اگر آپ کی حکومت ناکام ہوگی تو ریاست کو بھی ساتھ نقصان ہوگا, کیونکہ جب ادارے کمزور ہوں گے تو کسی نے آ کے ان اداروں کی ذمہ داری قبول بھی آپ کے بات کرنی ہے. یہ سوچ درست نہیں ہے. ہمیں پاکستان کے قومی اداروں کو کمزور نہیں ہونے دینا چاہیے. پاکستان تو ہم سب کا ہے. اس کلمے سے بھری چھت کے نیچے تو ہم سب اکٹھے کھڑے ہیں. اس قائد اعظم کی تصویر کے سائے کے تلے تو ہم اکٹھے کھڑے ہیں. ہم دشمن تو نہیں ہیں ایک دوسرے کے. یہ جو نفرت ہم نے بو دی ہے, اس نفرت کو مہربانی کر کے کم کرنے کی کوشش کریں. ہمیں کوئی خوف خدا کے سوا نہیں ہے. ہمیں آپ کا کیا خوف ہوگا؟
آپ تو ہم سے بھی گئے گزرے ہیں, ہمیں آپ سے کیا ڈر لگے گا بھائی؟ ہم تو مارشل لاء کو چیلنج کرتے رہے ہیں, ایوب خان کے مارشل لاء کا مقابلہ کیا. میں بالکل انفرادی بات اس وقت کر رہا ہوں, جماعتی بات بھی کر رہا ہوں. مشرف کے مارشل لاء کا مقابلہ بھی کیا, یحییٰ خان کا مقابلہ بھی کیا, سول بادشاہتوں کا بھی مقابلہ کیا, 13-14 بار جیل جا چکے ہیں. یہ کوئی خوف نہیں ہے, لیکن پاکستان کے حال پہ رحم کریں. آپ سیدھے منہ سلام لینے کے لیے کسی سے تیار نہیں ہیں, آپ اپوزیشن سے ہاتھ بڑھا کے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اکیلے چلائیں گے ملک کو؟ یہ جو اب امریکن پریشر آ رہا ہے, اگر مان لیا جائے کہ عمران خان صاحب درست بات کہہ رہے ہیں کہ اڈے نہیں دینے, تو کیا آپ کو اس پہ سپورٹ نہیں لینی؟ کیا آپ نے اے پی سی نہیں کرنی؟ میں 2 تجاویز دے کے بات ختم کروں گا. ایک تو میری گزارش یہ ہے کہ افغانستان میں صورتحال بدل رہی ہے, وہاں ایک فلیش پوائنٹ بن رہا ہے, اور وہ خطے کے لیے ایک اور پاکستان کے لیے ایک سچویشن بن رہی ہے. یہ میری ذاتی تجویز ہے, جماعتی تجویز پھر نہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھلے آپ پارلیمنٹ کا ان کیمرہ سیشن کریں یا پارلیمنٹ لیڈرز کو بلائیں, اور جو سیکیورٹی ریلیٹڈ ادارے ہیں وہ بریف کریں کہ اس وقت افغانستان کی سچویشن کیا ہے, پاکستان کی پالیسی کیا ہے. ایک تھاٹ پروسیس سے گزریں, خدا کا واسطہ سنجیدگی ہمیں اختیار کرنی چاہیے. 22 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے. ہم ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہیں, روٹی کھانے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے. پاکستان کے دشمن اس نیوکلیئر ویپن کو ہم سے لینا چاہتے ہیں. ملک دنیا میں سازشیں ہو رہی ہیں, ہم ایک دوسرے کا گریبان پھاڑنے میں مصروف ہیں. مہربانی کریں, کافی ہو گئی ہے. 3 سال آپ نے اس میں گزار لیے, اس میں سے کچھ نہیں ملا آپ کو, آگے بھی کچھ نہیں ملنا. تو اس لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ حکومت کو اب بھی چاہیے کہ جو وقت ان کے پاس بچا ہے وہ بجائے لان تان کرنے کے, متون کرنے کے اور گالی برگیڈ کو اور گالم گروچ کے لشکر بنانے کے, اس کی بجائے وہ پاکستان کو چلانے کی فکر کریں. کل لوگوں میں آپ نے بھی جانا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو. جی بابر رحمان صاحب. جی محترم بابر رحمان صاحب, زاہد درانی صاحب 1 منٹ بات کرنا چاہتے ہیں. ٹائپ نہیں ہے, بات کریں نا پاکستان میں واپس آ کے, پاکستان میں رہ کے بات کریں, لوگوں کو یقین ہو جائے گا پاکستان کے لیے بات کر رہے ہیں. باہر سے بولیں گے تو اس سے زیادہ بولنے والے کو بھی لوگوں نے مسترد کیا. جو بھی باہر سے پاکستان کے خلاف بولے گا وہ سمجھا جائے گا کہ پاکستان میں لوگوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بھی کہا گیا جناب, آپ نہیں تھے, کہ جو ہاؤس چلانے کی ذمہ داری ہے وہ سپیکر نے پوری نہیں کی, اور الزام یہ دیا گیا کہ یہاں بہت ہنگامہ ہوا اور اس ہنگامے کے باوجود سپیکر نے کچھ نہیں کیا. میں یہ بات ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں. آپ پہلے سپیکر ہیں جنہوں نے اکراس دی بورڈ لوگوں کو حاضری سے سسپینڈ کیا. آپ نے آفیشلی اس کی مذمت کی, لیکن کوئی حوصلہ تو ہونا چاہیے ہمیں درس دے کے کہ قوم کی بات کرنا چاہتے ہیں, نہ سن سکتے ہیں, نہ بیٹھ سکتے ہیں, نہ ملک میں بیٹھ سکتے ہیں, نہ اسمبلی میں بیٹھ سکتے ہیں, اور جو اخلاقی برتری کی بات کرتے ہیں, کم از کم پارلیمانی اخلاق یہ ہے ساری دنیا کے اندر کہ ابھی آپ نے جو ٹائم الاٹ کیا تھا مشورے کے بعد ہاؤس بزنس ایڈوائزری کمیٹی نے, وہ 19 گھنٹے 3 منٹ اپوزیشن کا ٹائم تھا. اور بولنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم, ضرور بولیں, ہم سنیں گے, حکومت سننا چاہتی ہے. اس وقت تک 27.5 گھنٹے اپوزیشن بول چکی ہے, اور تقریباً 8 گھنٹے 30 منٹس کے قریب, میں ابھی ٹائم دیکھ رہا تھا, وہ فالتو بولیں, یعنی اپنے ٹائم سے زائد بولیں. بہت اچھی بات ہے, آپ اور بولیے. یہ بولنے کی جگہ ہے تو اپنے سارے بھاگے ہوئے لیڈروں کو بھی کہیے کہ وہ واپس آئیں. ایک لیڈر وہ ہیں جو سابق وزیر خزانہ تھے, وہ پاکستان میں سینیٹر بنے, آج تک سامنا نہیں کیا, آج تک اوتھ نہیں لیا, آج تک واپسی نہیں ہوئی. دوسری بات کہی گئی, میں وہ بھی ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں. جناب اسپیکر, کہا گیا کہ یہ گورنمنٹ اور اس کی ٹیم نالائق ہے. میں لائق اور نالائق کی تھوڑی سی تقسیم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. رسپونڈ کرنا گورنمنٹ کا حق ہے. مثلاً ایک ایسا شخص جو 5 چیف جسٹسز سے لڑ پڑے, مثلاً ایک ایسے لیڈر صاحب